ایک آدمی ایک قطع زمین کو ہموار کرتا ہے، اس سے جڑی بوٹی کو اکھاڑ کے باہر پھینک دیتا ہے، پھر اس کی آبپاشی کرتا ہے، دن رات اس کی نگرانی میں مصروف رہتا ہے، بس یہی کام کیے جاتا ہے، اس میں بیج نہیں بوتا، تو بتائیے اتنی طویل محنت کا اسے کوئی فائدہ ملے گا؟ بالکل بھی فائدہ نہیں ملے گا۔ فائدہ تبھی میسر آئے گا جب بیج ہوگا، اگر بیج نہیں تو ساری محنت رائے گاں ہو جائے گی۔ بالکل اسی طرح اگر ایمان کا تخم نہیں ہے تو ساری دنیا کے لیے اپنے آپ کو سوشل موبلائزیشن کا وہ بہت بڑا آدمی کیوں نہ بنا لے، سوشل ویلفیئر کے جتنے مرضی وہ کام کیوں نہ کر دے، دنیا میں تو اس کا بدل ہو سکتا ہے لیکن آخرت میں اس کا دامن خالی ہو جائے۔ اس موقع پر علماء نے کہا کہ نیکی اور عمل صالح وہی ہوتا ہے جو دنیا میں بھی اثر دکھائے اور آخرت میں اجر دلائے۔ اگر دنیا میں اثر آتا ہے، آخرت میں اس کا اجر نہیں ہے، تو وہ خالی عمل تو ہے لیکن عمل صالح نہیں ہے، وہ خالی عمل تو ہے لیکن ایسا عمل نہیں ہے کہ جس پر اسے اجر دیا جائے گا۔ اس ضمن میں جو سائنٹیفک سٹائل سے قرآنک تفسیر کرنے والے علماء ہیں، انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی۔ وہ فرماتے ہیں دیکھو قرآن کا ویژن کتنا بڑا ہے، قرآن اپنے ماننے والوں کو جو عمل کرنے کی دعوت دیتا ہے اس کے بارے میں یہ کہتا ہے تمہارا ویژن دنیا تک محدود نہیں ہونا چاہیے، تمہارے ویژن میں آخرت بھی شامل ہونی چاہیے۔ یعنی میں اور آپ جو عمل کرتے ہیں اس میں لمیٹڈ سوچ نہیں ہونی چاہیے، بس دنیا میں ہی لے لوں گا، دنیا نہ دنیا تو بڑی محدود ہے، ہماری سوچ بڑی کی گئی، کہا تمہاری سوچ میں دنیا قلیل ہونی چاہیے اور آخرت کثیر ہونی چاہیے۔ لہٰذا بندہ مومن کو نیک اعمال کرنے پر حریص ہونا چاہیے۔ صرف ایمان پر بھروسہ کر کے بیٹھ جانا، اسے بھی اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جو ایمان کی خیرات تقسیم فرماتے ہیں، انسان جب ان کی سیرت کو پڑھتا ہے تو پروردگار عالم نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سیرت کو عمل کی پختگی کا نور عطا فرمایا ہے۔ تو جن کے نبی اتنے با عمل ہوں ان کا امتی بے عمل نہیں ہو سکتا۔ ہر مسلمان ایمان کے بعد اگر نیک عمل کرنا چاہتا ہے اور یقیناً کرنا چاہتا ہے، اس کے اندر یہ کشش رکھی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اس کا ایمان اسے نیکی کی طرف لے جانا چاہتا ہے، لیکن یہ توفیق اسی کو میسر آتی ہے جسے پروردگار توفیق عطا فرماتا ہے۔ صرف توفیق ہی نہیں، پروردگار عالم اس توفیق کے ذریعے اس کے دل کے اندر تڑپ پیدا کرتا ہے، وہ دعائیں کرتا ہے۔ کوئی بندہ اپنا یہ جائزہ لینا چاہے کہ نیک عمل کی توفیق اس کو میسر ہے یا نہیں، تو علماء فرماتے ہیں وہ اپنی دعاؤں کا جائزہ لے۔ اگر وہ یہ دعا میں کہتا ہے یا اللہ اپنی ساری مخلوق کے لیے مجھے نفع بخش بنا دے، فلاں کا کام بھی مجھ سے ہو جائے، فلاں کا بھی مجھ سے ہو جائے، مجھے فلاں کو بھی مجھ سے نفع ہو جائے، تو وہ سمجھ لے صرف اللہ نے دعا کی توفیق نہیں دی، اللہ اس عمل کی توفیق بھی اسے عطا فرمائے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ کرنے کے بعد جو شروط اعمال کی قبولیت کے لیے بیان کی گئی ہے، جن پر مدار ہے اعمال کی قبولیت کا، جو الٹیمیٹ گول ہونا چاہیے اعمال کی قبولیت کے لیے، وہ چند ایک ہیں۔ نمبر 1 ایمان، نمبر 2 اخلاص پیوریفیکیشن، نمبر 3 محبت الہی میں گندا ہوا بندہ ہو اور عمل کرے، نمبر 4 خشیت الہی، اللہ تعالیٰ کا خوف اس پر طاری، اتباع سنت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے سانچے میں ڈھل کے عمل کرے، احتساب فی العمل، جو عمل کرتا ہے اس میں اکاؤنٹیبلٹی، آڈٹ کرے اس کا، کیا اللہ تعالیٰ کی شایان شان بھی ہے کہ نہیں ہے، پھر صدق فی العمل، پورے وثوق اور سچے دل کے ساتھ عمل کرے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا جذبہ کہ اگر یہ عمل لے کر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو کیا یہ عمل اللہ تعالیٰ کی شایان شان بھی ہے، پھر حرام سے اجتناب، جو عمل میں بڑھتا رہے تو بے عملی اور گناہوں کو ترک کرتا رہے، حقوق العباد کی طرف خصوصی توجہ کرنا، پھر قبولیت کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کرنا، بلا تشبیہ و تمثیل۔ ایک بندہ آپ کی محبت بھی سینے میں رکھتا ہے، کام بھی آپ کے لیے کرتا ہے، اور آپ کو راضی رکھنا ہر وقت اس کی خواہش ہوتی ہے، آپ سے ڈرتا بھی ہے، اور جب آپ کا کوئی کام کرتا ہے تو اچھی طرح اسے چیک بھی کر لیتا ہے، اور پھر دل میں یہ خواہش بھی کرتا ہے میرے مالک کو کام پسند آ جائے، تو بتائیے جب کوئی
مخلوق میں سے مخلوق کے لیے عمل کو ستھرا کر کے کرے تو مخلوق راضی ہوتی ہے تو خالق کتنا راضی ہوگا۔ اور اگر کوئی عمل کرنے والا ان چیزوں سے خالی ہو، ورکر ہی کیوں نہ ہو، ماتحت ہی کیوں نہ ہو، تو نہ صرف اس کے عمل کو ریجیکٹ کیا جاتا ہے بلکہ اسے تو اجر سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے۔ عمل کے لیے پہلی شرط ایمان، سورہ نساء ہے، پہلی شرط کو پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما كانوا يعملون۔ جو بھی کوئی نیک عمل کرے، خواہ مرد ہو یا عورت، اس شرط پر کہ وہ ایمان والا ہو، تو ہم اسے دنیا میں پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے اور آخرت میں ان کا اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق عطا فرمائیں گے۔ اسی مضمون کو سورہ نساء کی آیت نمبر 124 میں بھی ذکر کیا، وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا۔ جو بھی نیک کام کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، شرط یہ ہے کہ وہ صاحب ایمان ہو، ان تمام کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ سورہ اسراء میں بھی اس موضوع کو بیان کیا گیا، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ اور جو آخرت کا طلبگار ہو اور اس کے لیے جیسی کوشش کرنی چاہیے ویسی کوشش بھی کرے اور ایمان کی دولت بھی اس کے پاس ہو، تو ایسے لوگوں کی کوشش کو ان کا پروردگار ضرور قبول فرمائے گا۔